السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ آج کل بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں فیشن کے لیے اپنے سر کے بال کٹواتی ہیں۔ کیا عورتیں سر کے بال کٹوا سکتی ہیں اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے؟ شریعت کیا کہتی ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ اسی سلسلے میں کسی نے علامہ یوسف بن نور ٹاول کراچی سے فتویٰ پوچھا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سوال و جواب دونوں، تاکہ مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی کر لیں۔ کسی نے پوچھا ہے سوال، میری کزن ہے، وہ کہتی ہیں کہ عورت اپنے بال فیشن کے مطابق کٹوا سکتی ہیں، مطلب جو آج کل ہیئر سٹائل رائج ہیں وہ سب کٹنگ کروا سکتی ہے، بس کسی نامحرم کے سامنے بال نہ کھولے۔ کیا وہ صحیح کہہ رہی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جامع جواب عنایت فرمائیں۔ ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صراحتاً حرام اور ناجائز کہا، مگر وہ کزن مان نہیں رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حدیث سے دلیل لے کر آؤ، اس کی ممانعت میں۔ علامہ یوسف بن نور ٹاؤن کراچی نے ایک اچھا سا جواب دیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں جواب۔ گھنے اور لمبے بال عورتوں کے لیے باعث زینت ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آسمانوں میں بعض فرشتوں کی تسبیح کے الفاظ یہ ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو چوٹیوں سے۔ عورتوں کا بلا عذر کے سر کے بالوں کا کاٹنا اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ ایسی عورتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، البتہ اگر شرعی عذر ہو، مثلا علاج کی غرض سے بال کٹوانے ہوں، یا بال اتنے لمبے ہو جائیں کہ سوری ان سے بھی نیچے ہو جائیں اور عیب دار معلوم ہو، تو فقط زائد بالوں کا کاٹنا جائز ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کی مشابہت یا فیشن کے طور پر بال کاٹنا ناجائز ہے، حتیٰ کہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ دوستو، ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔